بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی، کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور میں یقیناً کہوں گا کہ تمام یہ صرف پاکستانیوں کی نہیں، دنیا بھر میں جتنے لوگ ہاکی کے نام سے ہاکی کو جانتے ہیں وہ اس شخصیت کو، اس پاکستان کا اگر آپ کہیں سب سے بڑا پلیئر کو جانتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں آئی وٹنس موجود ہوں کہ جب پاکستان میں انٹرنیشنل 11 ورلڈ 11 آئی، باب ولینڈر، پال لیجنز اور بڑے بڑے نامی گرامی کراچی میں آئے اور اسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے کہا ہم تو اس بندے کی وجہ سے پاکستان آئے ہیں۔ تو یہ بات ہر پاکستانی کے لیے بڑی بہت ہی جسے کہیں آپ کہ باعث فخر ہے، تو یہ بھی چھوٹا لفظ ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے 1994 ہاکی ورلڈ کپ کے ونر، کپتان، پلنٹ اسٹروک لینے والے منصور احمد کے ساتھ اگر ہم کہیں کہ منصور احمد کو اور شہباز سینئر کو اگر مائنس کر دیں تو شاید پاکستان، یہ جس پہ ہم بڑا اتراتے ہیں کہ 4 ورلڈ کپ ہاکی کے، سب سے زیادہ ورلڈ کپ ہاکی کے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بات کو بھی 28 سال جو ہے، 28 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور اب 2 دفعہ ایسی آ چکی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کرتی اور اولمپک کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتی۔ لیکن اور اس سے بڑی بات کہ کل رات کو سابقہ وزیر اعظم جو کھیلوں کی بنیاد پہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا، عمران خان، اس نے اپنے جلسی کے لیے، میں جلسہ نہیں کہوں گا، جلسی کے لیے اس نے نیشنل سٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف جو ہے اکھاڑ پکھاڑ دی۔ پورے پاکستان میں کیا حالات ہیں آسٹرو ٹرف کے، کیا کامن ویلتھ میں ہمارے ساتھ ہوا۔ شہباز سینئر صاحب وہاں موجود تھے، فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی FIH کے یہ اسپیشل گیسٹ آف آنر تھے۔ انہیں دنیا بھر عزت دیتی ہے، بدقسمتی ہے یہاں نان ٹیکنوکریٹس، نان ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاکی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے، جو بانی پاکستان نے جس گیم کو نیشنل گیم کہا تھا، اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، ان تمام باتوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہے شہباز سینئر صاحب۔ السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ رات کو ہی واپس آئے اور میں نے آپ کو جناب فوراً پکڑا۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیشہ شفقت دکھائی ہے۔ نہیں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میرا نام ہاکی کی وجہ سے ہے اور ہاکی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں پاکستان کی عوام کو یا انٹرنیشنلی لوگوں کو انفارمیشن دوں کہ پاکستان میں ہاکی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو میں ہر وقت اویلیبل ہوں۔ بہت بہت شکریہ شہباز بھائی۔ پہلا سٹارٹ دوں گا کامن ویلتھ گیم سے کہ پاکستان میں جس لیجنڈ کو، لیونگ لیجنڈ کو، اسے کبھی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو جو ہے تڑی پار کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے ورلڈ کپ پاکستان کے لیے نہیں کسی اور ملک کے لیے جیتا تھا؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی پرانی حکومتوں کی، جو پہلے حکومتیں تھیں ان کی بھی، کہ ہاکی فیڈریشن کی ریکمنڈیشن میں مجھے PIA میں 2 سال انہوں نے پریشان رکھا۔ میری فیملی راول پنڈی میں تھی، مجھے کراچی میں بھیج دیا گیا اور مجھے کوئی اسائنمنٹ بھی نہیں دی گئی۔ حالانکہ سپورٹس میں ہوتے ہوئے میں مدینہ منورہ میں مینیجر رہا ہوں، پنڈی آفس میں مینیجر رہا ہوں، سعودی عربیہ میں کنٹری مینیجر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس کے ساتھ ہلال امتیاز دیا، اولمپک ٹارچ لے کر میں بھاگا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا الیکشن جو 150 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا انڈیا میں، پاکستان کی طرف سے میں اس میں الیکٹ ہوا، یہ بڑی آنر کی بات ہے۔ ابھی جو لڑکیوں کی ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے، کامن ویلتھ کا فائنل ہوا ہے، اس میں گولڈ میڈل سرمنی میں انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، تو یہ بڑی آنر کی بات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جاگ نہیں رہے، اسی لیے قومی کھیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔ شہباز بھائی، آپ نہیں سمجھتے کچھ لیجنڈز جو ہیں ہاکی کے، ان کی ضد، ان کی انا بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان ہاکی میں دن بدن زمین کے نیچے دھستا جا رہا ہے؟
نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی پرانے اولمپئنز ہیں موسٹلی جو ہیں میرے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ان کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہ فیئر بات نہیں کرتے، کمپرومائز کرتے ہیں اپنے ڈیسیژنز پہ چند فائدوں کے لیے، یہ نہیں بتاتے کہ فیڈریشن کے عہدیدار صحیح کام نہیں کر رہے، ملک کے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی غلط فیصلہ ہو رہا ہوگا آپ نے اس کو کنڈیم کرنا ہے، آپ نے اس پہ اعتراض کرنا ہے۔ شہباز بھائی، آپ کامن ویلتھ میں گئے، لازمی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، پاکستانیوں کے لیے بھی اور دنیا ہاکی کے لیے بھی، کہ اتنا بڑا نام جو ہے اوبویسلی آپ کے کام کی وجہ سے دنیا ہاکی آج بھی مانتی ہے کہ آپ جیسا شاید ہی دوبارہ روئے زمین پہ ایسا پلیئر اترے۔ تو کیا دیکھا آپ نے کامن ویلتھ گیمز میں ہاکی میں؟ پاکستان کی زبو حالی اور پاکستان کے کپتان کے پاس صرف ایک شرٹ تھی جو بیچارہ اپنے فین کو بھی سائن کر کے نہیں دے سکتا تھا کہ لاسٹ میچ کے بعد دوں گا۔ ایکچولی دیکھیں، سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو 1 سال ہوا ہے انہوں نے ڈچ کوچ کو ہائر کیا ہے، اس کی ایج 62 ایئرز ہے۔ وہ نہ تو ہالینڈ میں کبھی ہالینڈ کی جونیئر ٹیم کا کوچ بنا ہے، نہ کبھی ہالینڈ کی سینئر ٹیم کا کوچ بنا ہے، نہ ہی کبھی کسی یورپین ٹیم کا کوچ بنا ہے، اور نہ ہی اس نے بننا ہے۔ جب اس کو ہائر کیا گیا تھا میں نے بتایا تھا یہ تھیوریٹیکل سا کوچ ہے، صرف اس نے کتابیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، ایگزام پاس کیا ہے، اس نے پریکٹیکلی ہاکی نہ کھیلی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ اس کو آئیڈیا ہے، کیونکہ میں خود ہالینڈ 4 سال رہا ہوں۔ سب سے میجر تو میں سمجھتا ہوں جو فرق آیا ہے اس کوچ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ایسا کوچ لیا کہ آپ ایشیا کپ میں بھی سیمی فائنل تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ جہاں تک کامن ویلتھ گیمز کا تعلق ہے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کو بغیر ڈیلی الاؤنسز کے بھیجا گیا، اور جو ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران تھے وہ الاؤنسز کے ساتھ گئے، انہوں نے ہوٹل بھی بک کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کو اس میں فوراً انٹرسٹ لینا چاہیے، یہ قومی کھیل ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی ہم نہیں جاگیں گے تو اگلے 10 سال بھی پاکستان کی ہاکی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پلیئرز کا قصور میں اس لیے کم کہوں گا کہ جب آپ پلیئرز کو انکریج نہیں کرتے، ان کو لک آفٹر نہیں کرتے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر رزلٹ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ شہباز بھائی، آپ رہے ہیں جو بھی 2-2.5 سال رہے ہیں، آپ نے پاکستان میں انٹرنیشنل گول کیپرز، ورلڈ 11، دنیا کے نامی گرامی نام، کراچی میں ایدی عبدالستار ایدی صاحب کے نام پہ سٹیڈیم میں میچز، لاہور میں انٹرنیشنل میچز، پاکستان کی ہاکی اوپر آنا شروع ہو گئی، پاکستان دنیا میں دوبارہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہاکی میں۔ وہ پاکستان کی جیسے کرکٹ کی پی ایس ایل ہے، ہاکی لیگ جو تھی اباؤٹ ٹو سٹارٹ ہونے لگی تھی، دنیا بھر کے جو گریڈز تھے وہ شباز کرتے، کئی پرسنالٹی کا کلیش تو نہیں آ گیا؟ دوستوں نے کان بھر دیوں، صدر صاحب آپ تو صدر ہیں لیکن سارا لائم لائٹ سارا کچھ تو شہباز، تو صدر صاحب کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہاکی شہباز نے کھیلی ہے، صدر صاحب نے نہیں؟ یہ ایکچولی اسی طرح کا کچھ ہوا ہے، حالانکہ اچھے ریلیشن شپ میں چیزیں چل رہی تھیں، ان کو بھی میری پرائیورٹیز کا پتہ تھا، جو ہسٹری میں نے کریٹ کیا میری خواہش تھی کہ ایڈمنسٹریشن میں بھی کروں، حالانکہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو چیزیں خراب ایسے ہونی شروع ہوئی ہیں کہ انہوں نے سارے ڈیسیژن جو تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ان کو سب سے زیادہ جو افسوس ہوا، جس کا مجھے ان سے بھی زیادہ افسوس ہے، کہ ان کی خواہش تھی کہ ایگزیکٹو بورڈ کا جو الیکشن شہباز سینئر انڈیا میں کمپیٹ کر رہا ہے، میری جگہ وہ خود لڑیں اور وہ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر بنے، کیونکہ کبھی بریگیڈر آتا بھی ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہوتا تھا، تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ وہ ایگزیکٹو بورڈ کے بھی ممبر ہیں، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے عہدے اور اپنی انا کو سامنے رکھیں گے تو آپ ملکی مفاد میں کبھی بھی کوئی بھی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جو نام شہباز سینئر کو اللہ نے ہاکی میں دے دیا، میں ایگزیکٹو بورڈ میں چلا جاؤں، کمپٹیشن کمیٹی میں چلا جاؤں، امپائرنگ کمیٹی میں چلا جاؤں، مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑنا۔ تھوڑا سا اس کو ایڈ اپ ہو جائیں گی اور کنٹری کی عزت ہوگی۔ شہباز سینئر جو بھی بنا ہے وہ ہاکی کھیل کر، ملک کی خدمت کر کے، ہاکی کے ہسٹری کریٹ کر کے بنا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کا اپنا انٹرسٹ سامنے آ جاتا ہے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے، قومی کھیل کو نقصان ہوتا ہے۔
शहबाज भाई, आपने कॉमनवेल्थ में लाजमन देखा होगा, कहीं आपको पाकिस्तान की वो टीम जो 4 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट करने वाली उसकी चैंपियन है, एशिया कप वगैरह तो मजाक होता था हमारे लिए, तो वो कहीं टीम आपको नजर आई थी वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स में? देखिए, बात ये है कि जब मैं ऑडियंस में गया, बैठा, लोगों ने मुझे पहचाना, मेरे साथ सेल्फियाँ उनकी शुरू हुई, तो मुझे ड्यूरिंग मैच कहने लगे कि आप जाएँ, आप जाके लड़कों की जगह खेलें। हम या हमारे बच्चे बड़ा एम्बैरेस फ़ील कर रहे हैं। हम टिकटें ले लेके इतनी दूर से आए हैं, हम अपनी नेशनल टीम को देखने आए हैं और इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, इतनी पैथेटिक क्यों है? जब उनकी बैड परफ़ॉर्मेंस हुई, तो मैंने लड़कों से बात की। उन्होंने कहा जो गोरा कोच हायर किया गया है उसने हमें हमारा खेल भुला दिया है। जब हमने हिट मारनी होती है हमें कहता है डॉज करो, जब डॉज मारनी होती है तो कहता है हिट मारो, तो कहता है हम अपना खेल ना खेले हैं ना पेश कर सकें। तो बात ये है कि आप डिफरेंट स्टाइल की हॉकी पाकिस्तान में खेलते हैं, गोरा कोच आके आपको अपनी मर्जी की हॉकी सिखाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है ये चीजें हम कर सकें। अच्छा शहबाज भाई, हॉकी फेडरेशन का एक ही एम है, जो भी चाहे जिसे घर से कोई एक टाइम चाय की प्याली ना दे, वो जरा सा शोर मचाए और उसके फौरन बाद जनाब उसको फेडरेशन में जो है ओहदा दिया जाए, उसका मुंह बंद कर दिया जाए। और अब तो माशाल्लाह 8-10 साल होने वाले हैं ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब को, तो कब तक ये सेक्रेटरियों पे और इधर उधर अपना जो बर्डन है पास ऑन करते जाएंगे? नहीं, अभी भी वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अभी वो इलेक्शन कराएंगे, साफ सुथरा सेटअप लाएंगे ताकि पाकिस्तान की हॉकी जो पिछले 7 साल में तरक्की नहीं कर सकी, अगले 7 साल में तरक्की करे। और उनको पेन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हॉकी का। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और दूसरा आप ये देखें कि आपने गोरा कोच लिया, अब आप शहबाज सीनियर का इंटरव्यू कर लें या किसी और से पूछ लें, कोई कोच किसी ने मुझे हॉकी नहीं सिखाई, कोई फिजिकल ट्रेनर मेरा दुनिया में नहीं है। जब मैं हॉलैंड खेला लीग, कोई कोच मेरा नहीं था, जो रूटीन में कोच होता है वही है। जब मैं जर्मनी में खेला हूँ मेरा कोई कोच नहीं था, जब मैं फैसलाबाद खेला हूँ मेरा कोई कोच नहीं था, जब मैं नेशनल टीम में था मेरा कोई कोच नहीं था। पाकिस्तान के जो लोग हैं, लड़के हैं, उनमें क्रिकेट सेंस है, उनमें हॉकी सेंस है, उनमें स्पोर्ट्स की सेंस है। बात यह है कि चंद लोगों को खुश करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम कहते हैं जी हमने तो टीम जो है गोरे कोच को दे दी है। बात यह है कि जब सिलेक्शन हम अपनी मर्जी से करें, 7-7 सिलेक्टर आपने रखे हुए हैं जिनसे पूछे बगैर, सिलेक्शन कमेटी के पूछे बगैर टीम बना दी जाती है, तो इस तरह रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? अच्छा शहबाज भाई, आपने एकरमैन की बात की है और 2-3 दफा की है। इस कोच ने तो पाकिस्तान का जो सर है वो नदामत से झुका दिया। वहां कहता है कि जी ये पत्थर के जमाने की हॉकी खेलते हैं, यहाँ तो तनख्वाह नहीं मिलती, यहाँ तो ये नहीं। भाई जब हम पत्थर के जमाने की खेलते हैं तो तेरी आंखों पे और कानों पे पट्टी बांध के तुझे गन पॉइंट में तुझे पाकिस्तान का कोच बनाया गया था। आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि हमने कोई कोच हायर किया और उसको हमने पैसे ना दिए। हाँ, बच्चों को नहीं दिए जाते थे, जब आप आए आपने तमाम बच्चों के सबका भी क्लियर करवाए, मौजूदा भी क्लियर करवाए। ये गुनाह तो नहीं बन गया? आपने डेलीज भी बढ़वाई। देख मोहसन, अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंटरनेशनल कोचिंग में जाएं तो इसकी जो स्टेटमेंट थी ना, उस पे लोग हंस रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स पे, ऑनेस्टली सेइंग। क्योंकि मैं खुद 1 साल जर्मनी में रहा हूँ, 4 साल हॉलैंड में रहा हूँ, तो बात ये है कि इसने अपनी गलती ही एडमिट नहीं की। कहीं थोड़ी सी अपनी गलती एडमिट करता तो लोग इसको अप्रिशिएट कर दे। इसने सारा कुछ फेडरेशन पे डाल दिया, सारा कुछ प्लेयर्स पे डाल दिया, तो इससे आप इसका अंदाजा करें कि इसके पास इल्म है ही नहीं, इसके पास हॉकी का नॉलेज है ही नहीं। आप देख लीजिएगा जब ये पाकिस्तान की हॉकी टीम छोड़ेगा, ये कोई इतनी छोटी टीम का कोच हो सकता है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो ठीक है ना शहबाज भाई, जैसे हमने क्रिकेट में देखा वसीम गुलजार खान एक काउंटी का था, उसे आपने सीईओ बनाया, उसकी आपने सीवी जो है स्ट्रॉन्ग कर दी। अब एकरमैन की हॉकी फेडरेशन ने जो है सीवी स्ट्रॉन्ग की है। ये कहीं भी मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर ये किसी अच्छी टीम का अच्छे पैसों में कोच लग जाए। नहीं, आप देखें, आपको तो कोई नहीं, उसका अपना फील्ड है। बात ये है कि हम हीरोज की वजह से पहचाने जाते हैं और स्पेशली दुनिया में हॉकी की वजह से हमारा बहुत बड़ा नाम है। मुझे 28 साल हो गए हैं,
ऑनेस्ट टू गॉड, मैं अभी इंग्लैंड से होके आया हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि राह चलते हुए लोग पहचान रहे हैं। मैं एक दिन गाड़ी में था तो दूसरी गाड़ी से लोग मुझे आवाज देने लग गए। तो ये पाकिस्तान का एहसान है मुझ पर, और मैं समझता हूँ कि मुझसे घटिया आदमी कोई नहीं होगा जिस दिन मैं कंप्रोमाइज करूँ, जिस दिन मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाऊं पाकिस्तान की हॉकी को नुकसान पहुंचाकर। तो यही देखे ना, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, इसका मतलब यही है कि जो दोस्त हैं इर्द गिर्द इनके सदर साहब के, वो इनको यही कहते हैं कि ये तो हॉकी से भी बड़ा शहबाज सीनियर है, ये तो सारा कुछ लाइमलाइट शहबाज सीनियर है। उन्हें ये समझ नहीं आई कि देखें, आप अपना ओहदा संभालें, आप जो फंड्स हैं वो लाएं, लेट द हॉकी प्लेयर्स रन हॉकी। नहीं, देखें, बात ये है कि अगर आप बॉब लैंडर का, क्रिस्टियन ब्लॉन्ग का इंटरव्यू सुन लें, जब हमने वर्ल्ड 11 के लिए डिनर ऑर्गेनाइज दिए थे किया ना था, मैंने शहबाज भाई, वो सारे इंटरव्यूज मैंने। हाँ, तो वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ शहबाज सीनियर वी आर हियर इन पाकिस्तान, वी डोंट नो एनीबॉडी इन पाकिस्तान। तो बात ये है कि जब अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है तो आप उसको डाइजेस्ट करें, उसको एंजॉय करें, उससे फायदा लें ताकि पाकिस्तान का फायदा हो। आज इतनी हमारी बदनामी हुई है, इंडोनेशिया में बैड नेम आया है, अभी देखें फेडरेशन जो है डी नोटिफाई हुई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आईपीसी मिनिस्ट्री ने कहा हुआ है कि आप कुछ ना करें। वो मुहर्रम उल हराम में उन्होंने जो है वो इलेक्शन करा दिए हैं। 14 अगस्त पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है, वो अपने इलेक्शन करवाने में मसरूफ हैं। तो आप इनसे अंदाजा लगाएं कि इन लोगों का इंटरेस्ट है क्या और ये क्यों सारा कुछ कर रहे हैं। और मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि अभी तक आईपीसी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया कि आप कैसे ये इलेक्शन जो है करवा सकते हैं। ओलंपिक एसोसिएशन यहाँ बैठी हुई है, आईपीसी मिनिस्ट्री है, सुप्रीम बॉडी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। शहबाज भाई, ये तो सारे फिक्स्ड हो जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो फिक्स्ड मैच खेले जाते हैं। मिनिस्टर से मुलाकात हो गई है, सब अच्छा हो गया। हाँ, चलें, अल्लाह ताला करे। मेरी भी कोशिश है कि आईपीसी मिनिस्टर से मिला जाए, उससे पूछा जाए कि आप आएँ, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि फमीदा मिर्जा थी पहले, वो भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी। उन्होंने 3 साल हॉकी फेडरेशन से मीटिंग भी नहीं की, उनकी हुकूमत ने 2 रुपए फंड भी नहीं दिया पाकिस्तान हॉकी के लिए। तो इस तरह जो है कौमी खेल, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो अपने टाइम पे नुकसान पहुंचाता है उसके असरात अगले कई साल तक आपको भुगतने पड़ते हैं। शहबाज भाई, वजीर आजम बने इमरान खान साहब, आपको भी जाहिर बात है हमारी तरह खेल, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। चले, आपको यह तो उम्मीद हो गई होगी कि अब इमरान खान साहब आए हैं तो बाकी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन खेलों में और स्पेशली कौमी खेल में दूध और दही की नहरें, उस प्राइम मिनिस्टर ने तो एक सेकंड नहीं निकाला कि वो हॉकी के ऊपर कभी, बल्कि डिपार्टमेंट्स और सबको कहा कि सब बंद कर दो। देखें, मैं खुद भी बहुत तवक्को करता था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना कि पाकिस्तान हॉकी जो है अब तरक्की करेगी। हो सकता है कि वो 2-4 ओलंपियंस जो भी उनके जहन में हो, ज़रूरी नहीं मैं हूँ, उनसे मीटिंग करे और देखे कि हॉकी की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। देखें, आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं, आपने ये भी देखना है कि हॉकी सिर्फ रूरल एरियाज का खेल है। हॉकी जो है ज़्यादातर गरीब तबका खेलता है, और हॉकी बहुत एक्सपेंसिव खेल है, क्रिकेट से और फुटबॉल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका जूता 15,000 का है, उसकी हॉकी स्टिक 15,000 की है, सिंथेटिक पिच पे खेला जाता है, उसके लिए डाइट बड़ी डिफरेंट चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। दूसरा, आप देखें, मैं आज शहबाज सीनियर बना हूं, मैं 500 रुपए तनख्वाह पे पीआईए में आया था। फिर जब मैं नेशनल टीम में आया हूं तो मेरी 15,000 सैलरी थी, और मैं इतना मुतमईन था उस सैलरी के साथ, इतना खुश था, मेरी फैमिली इतनी खुश थी। जब आप वर्ल्ड कप जीते हैं सिडनी का, 11 परमानेंट एम्प्लॉई थे पीआईए के। आप एयर मार्शल नूर खान देखें, जब हॉकी का ट्रेनिंग कैंप होता था तो पीआईए का क्लब क्लास का खाना जो था वो सर्व होता था प्लेयर्स के लिए। अभी आप मुझे बताएं, अगर आप 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन है, 3 दफा ओलंपिक गेम्स चैंपियन बन चुके हैं, अगर पीआईए उन लड़कों को खाना खिलाती रही या हुकूमत पाकिस्तान ने उनको करोड़ों रुपया खिला दिया, तो कितना इमेज बनाया पाकिस्तान का। अभी पॉलिटिकल बेस पे पीआईए में लोग आते हैं, 20-20 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। कोई लीगल ऑफिसर आता है 18 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, कोई आईटी का हेड आता है 15 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। ओ भाई, जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं उनको भी लुक आफ्टर करें आप। और पाकिस्तान में अब बदकिस्मती ये है कि एक ही खेल के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अभी आप देखें, 6 एथलीटों ने मेडल लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में।
آپ ان کی میکسیمم پذیرائی کریں, آپ ان کو میکسیمم لک آفٹر کریں, ان کو ابراڈ بھیجیں ٹریننگ کے لیے. ان کی وجہ سے باقی لوگ انسپائر ہوں گے, آپ کے جو صوبے ہیں ان میں سپورٹ زندہ ہوگی, لوگ جو ہے وہ اچھی ڈائریکشن کی طرف واپس آئیں گے. تو یہ مجھے نہیں پتا کس نے یہ فیصلے کرنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے. شہباز بھائی, آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ پورے پاکستان میں کتنے آسٹرو ٹرف ہیں؟ تقریباً 20 سے 25 ایسٹرو ٹرف ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں 8-10 ایسے ایسٹرو ٹرف ہیں جن میں کبھی نہ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہوگی, نہ میچ ہوا ہوگا, وہ پڑا خراب ہو گیا ہوگا. اس ایسٹرو ٹرف کو لگوا کے جس نے جو فائدہ اٹھانا ہوگا وہ اپنے گھر بھی چلا گیا ہوگا, بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گاؤں میں بھی ٹائم گزار رہا ہوگا. تو ہمیں ایسی جگہوں پہ یہ چیزیں انسٹال کرنی چاہیے ود ہول سٹم فیسلٹی کہ بچے اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں. وہاں ہاسٹل بناؤ, پراپر جم بناؤ, ریکریشن ہو, کھانے کے لیے میس ہو, اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹرو ٹرف لگانے کا فائدہ ہے. اچھا, میں نے سوال اس لیے کیا تھا, اچھا سارے پاکستان میں ظاہری بات ہے آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا سب سے اچھا آسٹرو ٹرف ٹل ڈیٹ کہاں ہے؟ دیکھیں جی, سب سے اچھا ایسٹرو ٹرف تو میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور والے کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت اسٹیڈیم ہے اور ایسٹرو ٹرف بھی اس کا بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ. تو اس خوبصورت اسٹیڈیم کے آسٹرو ٹرف کو آپ کے سابقہ پرائم منسٹر, جس کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے کیو لیگ کے ساتھ, انہوں نے اکھاڑ دیا 13 اگست کی رات کو جلسے کے نام پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو خود کرکٹر ہو, ورلڈ کپ جیتا ہو, وہ ہاکی اسٹیڈیم کی کروڑوں کی لاگت کا آسٹرو ٹرف اتار دے تو کیا پیغام دے رہا ہے وہ دنیا کو؟ دیکھیں, اس سے تو جو سمپل میسج جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہاکی آپ کے کنٹری کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, کرکٹ امپورٹنٹ ہے تو اس کی گراؤنڈ پہ کیوں جلسہ نہیں ہو رہا. ہاکی میں نہ کوئی بولتا ہے, آپ دیکھیں گے نہ کوئی اولمپئن بولے گا, نہ کوئی ایڈمنسٹریشن میں بولے گا, سارے چپ کر کے بیٹھیں گے. ہاکی اسٹیڈیم میں کوئی کچھ بھی کر لینا. آپ کو پتہ ہے پہلے ایک فلیگ سرمنی بھی ہوئی تھی جس میں 1,00,000 بندہ تھا, اس وقت بھی ہاکی اسٹیڈیم جو تھا اسی کو ایسے کیا گیا. ابھی بھی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں نیچے 20 دفتر بنے ہوئے ہیں. اس کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے, نہ اسٹیڈیم کی, نہ ہاکی کی, نہ ہاکی کے پلیئر کی. تو شہباز بھائی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ نہ نوکری ہے, نہ ڈپارٹمنٹس ہیں, نہ پلیئر ہیں, نہ فیڈریشن ہے, تو پاکستان کا نیشنل گیم جسے ہاکی کہا جاتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے اگلے 100 سال میں بھی اگر ہاکی بچ گئی تو پاکستان کا کہیں 100 کے اندر نام ہوگا؟ جس طرح ہاکی چل رہی ہے, جس طرح حکومتیں اور منسٹریاں اس کو ٹریٹ کر رہی ہیں, اگلے 10 سال میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹاپ 6 میں بھی آ سکتے ہیں. شہباز بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں کرٹیسزم باہر بیٹھ کے آسان ہوتا ہے, آپ اندر آئے, آپ نے پروف کیا جو بھی تھوڑا سا آپ کو ٹائم ملا, پھر آپ انفارچونیٹلی باہر ہو گئے, پھر وہی لوگ اندر آ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسک جو ہے روٹ کاز آف ڈکلائن آف ہاکی, کیا حکومت کی توجہ نہ ہونا, کیا فیڈریشن میں نااہل نکمے نان پروفیشنلز کا ہونا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کیونکہ جابز نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, ڈیلیز نہیں ہے, توجہ نہ ہونا, یا اولمپئن جو ہے ان کی آپس کی جو پکڑ دکڑ ہے وہ بھی اس کا ایک ریزن ہے؟ دیکھیں, ہم سب جو اولمپئنز ہیں وہ تو اور 4 دنوں کے مہمان ہیں, کیونکہ پچھلے 10 سال سے دیکھ لیں کئی لوگ جو ہیں اولمپئن ہی نہیں بن سکے, تو وہ چیز تو اب آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی. جہاں تک روٹ کاز کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری جو یوتھ ہے وہ انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف چلی گئی ہے بہت زیادہ. جو بچی کچی ہے وہ کرکٹ کی طرف چلی گئی ہے. جو چند ایریاز ہیں جہاں پہ ہاکی ہو رہی ہے, جیسے پیر محل ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, گوجرا ہے, KPK کے کچھ علاقے ہیں, ان میں ہاکی ہو رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کو نہ تو وہ پراپر کمپیٹیٹیو فزیکل فٹنس مل رہی ہے, نہ ہی اس کو پتا ہے کہ کمپیٹیٹیو ہاکی ہوتی کیا ہے. ہم جب کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں جائیں گے تو ہمیں ہاکی کھیلنی کون سی ہے. ابھی میں نے بچوں کو دیکھا ہے نا, اگر یہ 100 میچ کھیلے نا دوبارہ سے آسٹریلیا کے ساتھ اور یہ انگلینڈ کے ساتھ, تو یہ 100 میچ میں سے ایک بھی میچ نہیں جیت سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی ہاکی ریکوائرڈ کون سی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے پچھلے 20-25 سال میں نے دیکھا ہے
اس نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا جس سے ہاکی پروموٹ ہو، جس سے ہم جاتی ہوئی ہاکی کو بچا سکے۔ جہاں تک فیڈریشن کا تعلق ہے تو وہ بھی پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے پوری فیڈریشن جو ہے وہ پولیٹیکل بیس پہ بنتی رہی ہے، پسند و ناپسند پہ بنتی رہی ہے۔ ہاکی کو بچانا ہے تو ایک تو اس کے لیے فنڈز جو ہیں پراپر ایلوکیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ اینول کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق کام کر سکیں۔ دوسرا، اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ہاکی کو ٹیک اوور کیا تھا، 1 مہینہ ہاکی کو آبزرو کر کے جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ میں پاکستان کی ہاکی کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک میں 2 سال رہوں، 5 سال ہاکی کا سیکریٹری رہوں، میں پاکستان کی ہاکی کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے وہ کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے میں ہاکی کو پروموٹ کر سکوں۔ آپ مجھے دیکھیں، جو میں نے پاکستان کی جونیئر ٹیم بنائی، جس کو کینیڈا بھی بھیجا، جس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوا، کبھی کسی نے نہیں کہا اس کو میں نے 6 مہینے آسٹریلیا رکھا وداؤٹ فنڈز۔ وہاں وہ نیشنل چیمپئن شپ کھیل کے گولڈ میڈل جیت کر واپس آئی۔ اگر اسی ٹیم پر ہی ہم کام کرتے سینئر لڑکوں کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ٹیم بہتر ہو چکی ہوتی۔ ہم جو 4-5 سلیکٹر رکھتے ہیں، ہمارے لڑکے اتنے ٹرکی ہیں کہ 2-3 لڑکے ایک سلیکٹر کو پکڑ لیتے ہیں، 2-3 ایک کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو کوئی ٹیم سے نکال ہی نہیں سکتا۔ میں جب ٹیم کیپٹن تھا، میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے جتنی بھی سلیکشن کمیٹیاں ہوتی تھی ڈمی ہوتی تھیں، جتنے بھی سیکریٹری ہاکی فیڈریشن ہوتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی ٹیم بنا سکے، کوئی ٹیم میں ایک لڑکا بھی ڈلوا سکے۔ اور آنیسٹ ٹو گاڈ صرف اس لیے کیونکہ جب ایک بھی لڑکا آپ بے ایمانی سے ڈالیں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی، دوسرا گورا آپ کو وہیں سے آبزرو کر کے وہیں سے مارے گا۔ شہباز بھائی، یہ تو ساری باتیں ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے اللہ نے آپ کو عزت دی 94 میں جو لاسٹ ٹائم ہم نیدرلینڈ جیسی سٹرونگ ٹیم کو ہرا کے ہم نے گولڈ میڈل ورلڈ کپ جیتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پہ بھی تو یہ فرض ہے نا؟ ٹھیک ہے، جتنا بھی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی تو ہمارے دین کا پہلا جو ہے سبق ہے، تو آپ نہیں سمجھتے دس از دا ٹائم؟ ضروری نہیں ہے شہباز کی شکل سے شاید کچھ لوگوں کو ہو، لیکن آپ کے کام سے، آپ کے نام سے، آپ کی خدمات سے کوئی بندہ اگر اندھا ہے، بہرا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، تب بھی وہ انکار نہیں کر سکتا جو آپ نے خدمات دی ہوئی ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں تو آپ جو ہے ہاکی کے لیے خود سامنے آئے۔ یہ ساری زندگی آپ سیکٹری کیوں رہیں گے؟ محسن، بہت اچھی باتیں کی آپ نے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ سارا جو کرنٹ سنیریو چل رہا ہے، ہاکی فیڈریشن جو ہے غلط پہ غلط سٹیپ لیتی جا رہی ہے، لالچ میں گری ہوئی ہے۔ ایک تو میں بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا سیکٹری ہاکی فیڈریشن بننے کا، یہ میں آپ کے پروگرام کے اس میں کہنا چاہوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان، آئی پی سی منسٹری، اسپورٹس بورڈ چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں، مشوروں کی حالت میں، صورت میں ہر وقت ان کے لیے اویلیبل ہوں۔ کسی بھی کمیٹی کے ممبرشپ کے لیے میں ہر وقت اویلیبل ہوں۔ سیکٹری شپ کے لیے اویلیبل اس لیے نہیں ہوں کہ میں دوبارہ سیکٹری آ جاؤں گا، میں پھر بھی ہاکی کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومت پاکستان کو کئی سال اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ جو میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جب میں ہالینڈ گیا ہوں، کلب ہاکی میں نے شروع کی، کیونکہ کلب ہاکی تو میرے لیے اللہ کا کرم ہے، چھوٹی سی چیز تھی، تو سارے گورے میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ فور ہیڈ پہ لگی ہیں، اور میرا نام انہوں نے ڈال دیا کوننگ آف ہاکی، کنگ آف ہاکی۔ 4-6 مہینے گزرے ہیں، ہالینڈ والوں نے میرا نام ڈال دیا مین ود الیکٹرک ہیلز۔ تو میری ذمہ داری ضرور ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو مجھے ایکسیپشنل رسپیکٹ دی ہے اس کنٹری کی وجہ سے دنیا میں مقروض ہوں اس چیز کا۔ میں کسی بھی کیپیسٹی میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سیکٹری فیڈریشن کے لیے کام کرنے کے لیے مینٹلی بالکل بھی ریڈی نہیں ہوں۔ کسی بھی کمیٹی میں گورنمنٹ بلانا چاہے، آئی پی سی بلانا چاہے، میں بالکل اویلیبل ہوں، اور میرے پیور مشورے ہوں گے پاکستان کی ہاکی کی پروموشن کے لیے۔ لیکن دیکھیں، ابھی آپ نے اپنی باتوں کی کنٹرڈکشن بھی کر دی۔ جب آپ سیکٹری کی حیثیت سے پاکستان کی ہاکی کو بھانپ گئے تھے تو آپ کے مشوروں کو کون اہمیت دے گا؟ تو پھر تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان، لیٹ سپوز پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب آپ کے ہم نام، وہ کہیں یار وہ کدھر ہے شہباز سینئر، آپ کہیں میں لاہور ہی میں ہوں بھائی، پنڈی سے لاہور دور تھا، میں لاہور آ گیا ہوں، پہلے کراچی میں تھا، بھیجا گیا تھا، اب میں لاہور میں ہوں۔ اگر آپ کو
طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 5 سال کے لیے کہا جائے کہ شہباز سینئر 5 سال ساری تمہاری مرضی، فنڈز ہم دیں گے، جسے کہتے ہیں فائنینشلی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، باقی ایڈمنسٹریٹولی سارا آپ نے کرنا ہے، تو بتائیں کیا آپ ایکسپٹ کریں گے وہ رول ایز اے میرا پریزیڈنٹ نہیں، پاکستان؟ ایک تو سب سے پہلے مجھے پرائیورٹیز کا پتہ ہے. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں ہاکی کے اندر، اور میں 20-25 سال سے گورنمنٹوں کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھ چکا ہوں. ہاکی ان کے لیے بالکل بھی پرائیورٹی نہیں ہے. وہ میڈیا کے تھرو ضرور عوام کو بتانا چاہیں گے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کئی میٹنگیں میں ان میں سے کئی لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں، ان کو ان کی میٹنگ میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ شہباز سینئر بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس طرح کی کسی خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ ابھی مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے پی آئی اے سے فری ہو کے، میں کوشش کروں گا کہ میں گراس روٹ لیول پہ کام کروں، کیونکہ بچوں کے پاس بیسکس ہی نہیں ہے. نہ بیسک سکلز ہے ان کے پاس، نہ بیسک فٹ ورک ہے ان کے پاس، نہ فٹنس کے لیے بیسک کا ان کو پتہ ہے. تو اس کے حوالے سے دیکھوں گا کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کل کو دیکھیں گے کہ ٹاپ لیول پہ ہاکی کے لیے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہوں. اچھا، اس کا مطلب تو آپ کی بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں گے اچھا جی یہ وطن تمہارے حوالے دوستو، یہ ہاکی تمہارے حوالے دوستو، اور دنیا ہاکی جو ہے وہ آپ سے فائدہ لے گی، اور وہ ملک جس نے آپ سے فائدہ لینا چاہیے تھا وہ ملک جو ہے وہ مزید پستیوں میں ہاکی کی گرتا جائے گا. نہیں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میرا خون کھولتا ہے جب پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے، پاکستان کی ہاکی کی یہ حالت ہوتی ہے. ابھی اتنے سکھ ہیں وہاں پہ یو کے میں، وہ حیران ہو رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کیا ہو کیا گیا آپ کے لڑکوں کو، آپ کے پلیئرز کو، آپ کی ہاکی کو. تو بندہ کہاں سے شروع کر کے تو کہاں سے ختم کرے. تو یہ بہت مشکل سا کام ہے. یعنی آپ نے جواب نہیں دیا اور جواب دے دیا کہ ہاں ٹاٹا بائے بائے. ہاں جی، ایسا ہی ہے. فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اتنا ایموشنل ابھی میں نہیں ہو رہا، کیونکہ میں بڑی سچویشنیں دیکھ چکا ہوں، بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھ چکا ہوں. اگر سچویشن اچھی ہوئی، لوگ اچھے ہوئے، ان کی پرائیورٹی ہاکی ہوئی، تو انشاءاللہ ان سے بڑھ کر پرائیورٹی میری ہوگی ہاکی کے لیے. پاکستان ہاکی کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے اس حالات میں اگلے 10 سال؟ بالکل نظر نہیں آ رہا، بہت ڈارک ہے. ہاکی کا فیوچر کے علاوہ ہاکی بدنام ہو گئی ہے. دیکھیں سارے شہروں میں کتنی ڈرٹی پولیٹکس ہے. ایک کمرے میں الیکشن ہو رہے ہیں. 9ویں 10ویں محرم کا ادب یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. 14 اگست جشن آزادی کا ادب یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں الیکشن کرا کے عمرے پہ جانا ہے لوگوں نے. تو یعنی کہ ویسے تو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی پر. شہباز سینئر جو ہے حالات دیکھ کے واقعات اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم، نو ifs نو بٹس، پوری پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو بھی ہے انہیں گھر بھیج دینا چاہیے اور ایڈ ہاک جو ہے فوراً لگا دینی چاہیے؟ پہلے ڈی نوٹیفائی ہوئی ہے فیڈریشن. میں سمجھتا ہوں اخلاقی جرت ہوتی تو بڑی دیر پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہتر کام نہیں کر اخلاق سکے. ہے پاکستان میں کسی کے اندر؟ آپ کا خیال ہے سیٹ سے نہیں لوگ بالکل چمڑے رہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ بالکل یہی 20 چاہیں گے کہ سال ہم سے نہیں. اولمپک ایسوسی ایشن میں موصوف ایک بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کامن ویلتھ میں حال دیکھ لیا، ایتھلیٹس بھاگ جاتے ہیں، نوکریاں یہاں ہوتی نہیں. اخلاقیات کیا ہوتی ہے؟ 80 سال کے آپ نے دیکھے ہوں گے جو خود بیچارے چل نہیں سکتے اور آفیشل بن کے پاکستان کے جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں. بالکل، یہ تو بدقسمتی ہے. سپورٹس ہماری توجہ مانگ رہا ہے. دیکھیں دوسرے کنٹریز ہمارے دائیں بائیں سپورٹس میں کتنا نام پیدا کر رہے ہیں. ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عوام کو سپورٹس کی طرف لانا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے اور پاکستان میں سپورٹس کو اور اس کے امیج کو بحال کرے. سپورٹس جو ہے لیٹ دا سپورٹس رن بائی دا پرسنز، وہ کیا کہتے ہیں، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. بالکل ٹھیک ہے، ایسے بندے چوز کیے جا سکتے ہیں. کریں انشاءاللہ تعالی. ہم اویلیبل ہیں، ہماری خدمات اویلیبل ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عہدے پہ بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کے کیا جائے، کیونکہ ابھی میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی موڈ نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجھے افسوس بڑا ہے. لیکن جو بھی غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹا کے بہتر لوگ لانے کی کوشش کی جانی چاہیے. تو شہباز بھائی لاسٹلی یہ کیپٹل ٹی وی اور ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ آواز ہے آپ لوگوں کی. آپ تو پروون سٹاف ہیں،
اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے. اس پلیٹ فارم سے کوئی حکومت پاکستان کو, کوئی دنیا کو میسج دینا چاہیں؟ نہیں, بس بہت خوشی ہوئی ہے. میں جب بھی آپ کے پروگرام پہ آتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ اسٹریٹ اور سیدھی بات کرتے ہیں, اسی لیے میں نے کبھی بھی آپ کو نو نہیں کہا. آپ کے تھرو بس یہی پاکستان کی عوام کو کہنا چاہوں گا کہ ہر شہری کوشش کرے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر کنٹریبیوٹ کرے اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری ثابت کرنے کی کوشش کرے بجائے دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ دوسرا خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. تھینک یو ویری مچ جی. یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا پرائڈ شہباز سینئر صاحب. نیکسٹ شو تک اجازت دیجیے محسن علی کو. اللہ حافظ.